بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، مطالعہ قرآن کے حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم قرآن مجید کی ترتیب کتابی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی بات فرمائی تو اس کا اظہار یا بیان یوں فرمایا، یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تعارف کروایا۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کو ماننے والوں کا ذکر کیا، قرآن پر ایمان لانے کا ذکر کیا، تو پھر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ کتنا حسین اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ محمد کے اندر بھی قرآن مجید کا تعارف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اور صاحب قرآن کی بات کی تو پھر سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ نے جب تعارف کروایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ایک ہی آیت میں قرآن کا ذکر بھی کیا اور صاحب قرآن کا ذکر بھی فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے محبوب کا یعنی صاحب قرآن کا بھی ذکر فرمایا اور پھر قرآن پاک کا ذکر بھی فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سنت خلیل اللہ کو جب پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر جو دعا مانگی، اس دعا میں آپ نے جہاں صاحب قرآن کے لیے دعا مانگی تو وہاں قرآن کا ذکر بھی کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اس دعا کو پڑھیے گا، اس دعا میں جہاں قرآن کا ذکر ہے وہاں صاحب قرآن کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح بہت سی صورتیں ہیں، مثلا سورہ یاسین کو پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ لفظ یاسین میں یعنی یاسین کا جو دو حروف ہیں وہ مقطعات میں سے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کی شان بیان کر رہا ہے، والقرآن الحکیم میں قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر آپ پڑھیے سورہ طٰہٰ کو، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ طٰہٰ کے اندر صاحب قرآن کی شان بیان کر رہا ہے اور آگے قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر سورہ قاف کو دیکھیں، قاف والقرآن المجید، قاف کے اندر عظمت مصطفیٰ ہے، صاحب قرآن کی شان ہے اور آگے جو ہے قرآن کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، صاد میں صاحب قرآن، یعنی جب کاف پڑھتے ہیں مقطعات میں سے تو اہل علم اس کا معنی لیتے ہیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا ایک محبت کا جو اشارہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد صاد صدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح آپ جب ترتیب قرآنی کو دیکھتے ہیں تو ترتیب قرآنی میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ملتے ہیں۔ ترتیب نزول کو دیکھیں تو ترتیب نزول میں آپ اقرا بسم ربک، یہ دو لفظوں کو اگر آپ پڑھیے گا، اقرا بسم ربک، ان دو لفظوں میں شان مصطفیٰ بھی ہے اور شان قرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی بھی شان ہے، صاحب قرآن کی بھی شان ہے۔ اقرا یہ قرآن کا پہلا تعارف ہے، قرآن کا پہلا لفظ ہے، مگر ساتھ ہی فرما دیا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ربک یعنی ربیکا کا جو لفظ ہے یہ رب محمد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو یہ کاف جو ہے جو ضمیر ہے یہ اشارہ صاحب قرآن کی شان کی طرف کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ترتیب کتاب کو دیکھیں، کتابی ترتیب میں پہلا لفظ ہے الحمد، اور الحمد کو اگر دیکھیں بہت سے اس کے زاویے ہیں، ان زاویوں میں الحمد کا ایک زاویہ عظمت مصطفیٰ کا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام بھی الحمد ہوگا، یعنی لواء الحمد جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری صورت کو دیکھیے گا، آخری صورت جو ہے
اور یہ جو ترتیب کتاب میں ایک یعنی قرآن کی کتابی ترتیب کو دیکھیں تو الحمد قرآن کا لفظ ہے، لیکن اس میں الحمد کے زاویے میں شان شفاعت محمدی بھی نظر آ رہی ہے کہ جو جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت کا، اس کا نام بھی الحمد ہوگا۔ پھر آخری صورت سورہ ناس جس کو کہتے ہیں، اللہ پاک نے آخری صورت کا ذکر جو کیا، قل اعوذ برب الناس، لفظ قل کو دیکھیں، اس کے اندر بھی قرآن کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اور لفظ قرآن کا لفظ قل، لیکن اس لفظ میں بھی صاحب قرآن کی شان ملتی ہے۔ اہل محبت فرماتے ہیں قاف سے مراد قول اللہ تعالیٰ ہے، اور لام سے مراد لسان المصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ مکی صورتوں کو دیکھیں تو مکی صورتیں قرآن کی ہیں، مگر صاحب قرآن کی عظمت کیسے ملے گی؟ مکی صورت قرآن کی ہے، ان کے اندر شان بعثت محمدی آپ کو نظر آئے گی۔ مدنی صورت قرآن کی ہیں، ان کے اندر شان ہجرت محمدی آپ کو ملے گی۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کا ایک ربط ہے، تعلق ہے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان صفات کا ذکر کریں گے جو مشترک ہیں قرآن میں اور صاحب قرآن میں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اس پہلو کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر جب قرآن پاک میں کیا تو ہدایت میں قرآن کی بھی شان ہے اور صاحب قرآن کی بھی شان ہے۔ قرآن کے لیے فرمایا سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، یہ قرآن کی شان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ادھر بھی ہدایت ہے اور ادھر بھی ہدایت، یعنی قرآن بھی ہدایت والا ہے، صاحب قرآن بھی ہدایت والا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے رحمت، جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو رحمت میں قرآن کی بھی شان ہے، صاحب قرآن کی بھی شان ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ اس آیت میں رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رحمت قرآن کی بھی شان ہے، صاحب قرآن کی بھی شان ہے۔ پھر دیکھیے تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا، اس کو اگر دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 بتا رہی ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، یہاں شان ہے قرآن کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے یہی شان صاحب قرآن کی بیان فرمائی ہے۔ تو مصدق قرآن بھی ہے، مصدق صاحب قرآن بھی ہے۔ بشارت کو دیکھیں، اللہ پاک سورہ نحل میں فرماتا ہے 89 آیت ہے وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اور پھر جب سورہ احزاب کو پڑھتے ہیں آیت نمبر 45، اس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یعنی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدًا وَمُبَشِّرًا، یعنی آقا علیہ السلام بھی خوشخبری دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں۔ تو بشارت صاحب قرآن کی بھی شان ہے، قرآن کی بھی شان ہے۔ پھر دیکھیے گا اگلا جو مقام ہے کریم ہونا، عزت والا ہونا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جب سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں ذکر کیا تو فرمایا انہ لقرآن الکریم، یہ قرآن جو ہے عزت والی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ تکویر میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے رسول کریم کا، یعنی ایک طرف قرآن کو کریم کہا، ایک طرف رسول پاک کو کریم کہا۔ تو قرآن بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر طہارت کو دیکھیے گا، یعنی نسبت طہارت، انسان جب طہارت کے ذریعے کسی کے قریب ہوتا ہے، یعنی کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اگر قرآن کی بارگاہ میں جانا ہے تو قرآن فرماتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کے قریب کوئی اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے، پاکیزہ نہ ہو جائے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ پاک نے صاحب قرآن اور پھر ان کی آل کا جب ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں قرآن کے قریب جانا ہے تو طہارت ضروری ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن اور ان کی آل کی بارگاہ میں جانا ہے تب بھی طہارت ضروری ہے۔ پھر دیکھیے حفاظت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک قرآن پاک کے بارے میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور جب صاحب قرآن کی باری آتی ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اعلان کرتی ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو حفاظت قرآن کا بھی ذکر ہے، حفاظت صاحب قرآن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے گا حکمت، یہ وہ شان ہے جو اللہ نے قرآن کو بھی بخشی ہے اور صاحب قرآن کو بھی عطا فرمائی، دونوں کی شانیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والی کتاب ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، میرا محبوب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ علم والے بھی ہیں اور حکمت دینے والے بھی، یعنی حکیم بھی ہیں۔ تو قرآن بھی حکمت والا، صاحب قرآن بھی حکمت والے۔ پھر دیکھیے دعوت، بلاوا، جب قرآن مجید بلاوے کی بات کرتا ہے، دعوت کی بات کرتا ہے، تو صرف ایک دعوت کی بات نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 کو پڑھیے گا، فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وإلی الرسول، اور جو آؤ اللہ کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف بھی آؤ اور صاحب قرآن کی طرف بھی آؤ۔ دعوت الی القرآن بھی ہے اور دعوت الی الرسول بھی ہے، یہ دو دعوتیں ہیں کہ قرآن کی طرف آنا بھی ضروری ہے، صاحب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھیے گا عزیز، یہ وہ صفت ہے جو قرآن کے لیے بھی بیان ہوئی ہے اور صاحب قرآن کے لیے بھی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 6 کو پڑھیے گا، اللہ فرماتے ہیں صراط العزیز الحمید، یہاں جو صفت ہے عزیز کی یہ قرآن کے لیے ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اس میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ صفت عزیزیت جو ہے یہ قرآن کی بھی ہے اور صاحب قرآن کی بھی ہے۔ پھر دیکھیے ایک صفت منیریت ہے، منیر، روشنی، نور والا ہونا۔ اور جب پھر ہم دیکھتے ہیں صفت منیریت تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو بھی دو مقام پہ بیان فرماتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے متعلق فرمایا جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اور جب صاحب قرآن کی باری آئی تو فرمایا وسراجم منیرا، ایک آیت میں فرمایا کہ قرآن منیر ہے اور دوسرے میں فرمایا صاحب قرآن بھی منیر ہے، یعنی انوار دونوں طرف ہیں، قرآن بھی نور والا اور صاحب قرآن بھی نور والے۔ پھر دیکھیے سورہ آگے ایک اور شان ہے حق ہونا۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، یعنی یہاں قرآن کی صفت ہے، قرآن حق ہے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 کو دیکھیے تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہاں صفت حق جو ہے وہ صاحب قرآن کی ہے، تو قرآن بھی حق والا ہے، صاحب قرآن بھی حق والا ہے۔ پھر دیکھیے جب ہم اگلی صفت کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان ہونا، عربی زبان، لسان العرب، یعنی عربی زبان، عربی لسان جو ہے اس کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 28 میں قرآن عربیہ، یہ قرآن جو ہے یہ عربی میں ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یعنی یہ جو قرآن ہم نے آسان کر دیا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی ہے، یعنی قرآن بھی عربی میں اور صاحب قرآن کی زبان بھی عربی میں۔ اس کے بعد جب علم کی بات آئی قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے کل فی کتاب مبین، ہر چیز کا علم کتاب مبین کے اندر ہے۔ اور صاحب قرآن کی باری آئی سورہ نساء گواہی دیتی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے حبیب آپ کو ہر علم سکھا دیا۔ تو قرآن بھی علم والا، صاحب قرآن بھی علم والے۔ پھر شان مبین جو ہے یہ قرآن کی بھی ہے اور صاحب قرآن کی بھی۔ اللہ فرماتے تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اور پھر فرمایا قد جاءہم رسول مبین، سورہ نحل کو پڑھیے گا، وہاں مبین قرآن کی شان ہے، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 13 کو پڑھیے گا، وہاں مبین کی جو شان ہے وہ صاحب قرآن کی ہے۔ قرآن بھی مبین ہے،
قرآن والا بھی مبین ہے۔ پھر نور کو دیکھیں، اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 173۔ اور پھر جب صاحب قرآن کی باری آئی فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15۔ دونوں مقامات بتا رہے ہیں کہ قرآن بھی نور والا ہے اور صاحب قرآن بھی نور والے۔ پھر ربط و تعلق کی جب بات آئی، یہ بڑی خوبصورت امتزاج اور ربط ترتیب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کو پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ساتھ ہی اگلا آرڈر کر دیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی ایک ہی آیت میں ادب صاحب قرآن کا ذکر ہے، پھر ادب قرآن کا بھی ذکر ہے۔ حکم ایک ہے، آگے شانیں دو ہیں، ایک شان صاحب قرآن کی ہے، ایک شان قرآن کی ہے۔ پھر دیکھیے شان نذیریت کو دیکھیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ڈرانے کے لیے مکہ والوں کو، ومن حولہا اور ارد گرد والوں کو۔ اور جب باری صاحب قرآن کی آئی فرمایا انما انت نذیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 12 گواہی دیتی ہے۔ تو ایک طرف شان نذیریت قرآن کی ہے اور دوسری طرف شان نذیریت صاحب قرآن کی ہے۔ پھر دیکھیے گا رفعت، اگر بلندی کو دیکھیں تو سورہ عبس کی آیت نمبر 14 فرماتی ہے مرفوعۃ مطہرہ، قرآن آیات کی علامات بتائیں گے کہ بلند ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور پھر یہی شان رفعت جو ہے جب صاحب قرآن کی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی ذکر کو رفعت عطا فرما دی ہے۔ ادھر فرمایا کتب سابقہ میں جب ذکر کی بات آئی فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، قرآن کہتا ہے سابقہ کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر ہوتا تھا، قرآن کی شانیں بیان ہوتی تھی، قرآن کی عظمت بیان ہوتی تھی۔ اور دوسری طرف سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پھر اشارہ دیتی ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن والے کی شان بھی سابقہ کتابوں میں چلی آ رہی ہے۔ تو قرآن کا ذکر ہو یہ بھی سابقہ کتب کے اندر تذکرہ ہوتا تھا، صاحب قرآن کا ذکر بھی سابقہ کتب میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شان وسعت کو دیکھیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ انسانیت کو پہنچانے کی بات ہے، یہ ذکر ہے جو قرآن جو ہے انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں ذکر ہے۔ اور جب صاحب قرآن کی باری آئی اللہ فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن کا پیغام بھی کل انسانیت کے لیے ہے اور صاحب قرآن کا پیغام بھی کل انسانیت کے لیے ہے۔ پھر عظمت کی جب بات آئی، عظیم ہونے کی بات آئی، تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ والقرآن العظیم، کہ قرآن عظمت والا ہے، قرآن عظمت والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہی عظمت کا جب ذکر کیا صاحب قرآن کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب قرآن کا اخلاق بھی عظمت والا ہے۔ تو عظیم ہونا قرآن کی بھی صفت ہے، عظیم ہونا صاحب قرآن کی بھی صفت ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے کہ قرآن سے تعلق بھی ضروری ہے، صاحب قرآن سے تعلق بھی ضروری ہے۔ سامعین محترم، ایک قرآن وہ ہے جو غار حرا میں آیا، اور ایک قرآن وہ ہے جو سیدہ آمنہ کی گود میں آیا، ایک قرآن وہ ہے جس کے پارے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جس کے نظارے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی صورتیں ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جس کا چہرہ بن جاتا ہے، ایک قرآن وہ ہے جس کی سطریں کالی ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی زلفیں کالی ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو کتابوں کے سردار ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو رسولوں کا سردار ہے، ایک قرآن وہ ہے جو رب کا کلام ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے، ایک قرآن وہ ہے جس کو پڑھ کر لوگ قاری بن جاتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جسے دیکھ کر لوگ صحابی بن جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق دائمی نصیب فرمائے۔ وما علیہ
الا البلاغ المبین۔